الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صلوات پڑھے محمد والا. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں دربار حسین میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور اس ذکر کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہ جو ذکر وہ صبح و مساء خود کرتا. ذکر آل محمد یقیناً مسلسل ہے اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے. اور یہ ذکر جب اللہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر لا مکان بھی ہے اور لا زمان بھی ہے. یہ ذکر زمانے اور مکان کی حدود سے ماورا ہے. یہ ذکر جب اللہ کرتا ہے تو جتنے اللہ کے اطاعت گزار مخلوق ہے وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں. کوئی بھی اس ذکر سے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ یہی ذکر وسیلہ ہے معرفت ذکر الہی کا. یہی ذکر وسیلہ ہے خود معرفت خدا کا. دنیا کو معرفت نہ ہوتی اللہ کی اگر علی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے. یہ جملہ کوئی میں نے تقریر چمکانے کے لیے نہیں کہا ہے، حقیقی جملہ ہے. دنیا کو اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ و مرتضیٰ نہ ہوتے، اور دنیا تک اللہ کا تعارف نہ پہنچتا اگر معرفت نبی و علی نہ ہوتی. ان کی معرفت کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. آج علی ولی اللہ ہے تو محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. یہ تینوں کلمے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ تینوں ہی کلمے کلمہ توحید ہیں. یہ تینوں کلمے کلمہ توحید ہیں. بڑی مشہور روایت ہے کہ جس وقت اللہ نے قلم کو خلق کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اول قلم کون ہے، اول مخلوق کون ہے، قلم اول کون ہے. اللہ نے قلم کو خلق کیا جہاں پر پیغمبر کے بعثت کے معاملات اور پیغمبر کے نور کے ظہور کے معاملات درج ہیں. وہاں سے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ گنجی شافعی نے یہ روایت لکھی، نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار. وہاں سے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت اطمینان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں ویسے میں بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ اللہ نے قلم کو خلق کیا اور قلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اکتب یا قلم، لکھ اے قلم، لکھ اے قلم. یہ کہا اور پھر 10,000 برس کی خاموشی.
پھر آواز قدرت آئی اکتب یا قلم، قلم نے سر اٹھا کر کہا ما اکتب، پروردگار کیا لکھوں؟ پھر 10,000 برس کی خاموشی، اور پھر آواز قدرت آئی اکتب یا قلم، لکھ اے قلم۔ پھر قلم نے سر جھکا کر پوچھا ما اکتب، پروردگار کیا لکھوں؟ آواز آئی اکتب توحیدی، لکھ میری توحید۔ اب اللہ کہہ رہا ہے لکھو میری توحید، یہ نہیں کہا کہ لکھو توحید۔ لیکن فرق ہے دونوں جملوں میں، یہ نہیں کہا کہ توحید لکھو، کہا نہیں اکتب توحیدی، میری توحید لکھو۔ تو اب قلم نے کہا کہ پروردگار کہاں میں اور کہاں تیری توحید، میری کیا مجال کہ میں تیری توحید بیان کر سکوں۔ پروردگار اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ تو بولتا جا اور میں لکھتا چلا جاؤں، تو بولتا جا اور میں لکھتا چلا جاؤں۔ آواز قدرت آئی، جیسے ہی قلم نے کہا کہ تو بول اور میں لکھوں، تو آواز قدرت آئی اکتب لا الہ الا اللہ، تو قلم نے لوح پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی قلم لا الہ الا اللہ لکھ کر رکا ہی چاہتا تھا، آواز قدرت آئی فوراً لکھو محمد الرسول اللہ۔ قلم نے فوراً لکھا محمد الرسول اللہ۔ ابھی قلم محمد الرسول اللہ لکھ کر رکا ہی چاہتا تھا، آواز آئی بلا فصل لکھو علی ولی اللہ، لکھو علی ولی اللہ۔ تو قلم نے بیک جنبش لا الہ الا اللہ بھی لکھا، محمد الرسول اللہ بھی لکھا، علی ولی اللہ بھی لکھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے لکھو میری توحید لا الہ الا اللہ، پھر لکھو رسالت محمد رسول اللہ، پھر لکھو امامت علی ولی اللہ۔ اللہ نے کہا تھا لکھو توحید، اور توحید میں اللہ نے لا الہ الا اللہ بھی لکھوایا، محمد رسول اللہ بھی لکھوایا، علی ولی اللہ بھی لکھوایا۔ تو اب کلمہ توحید صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ بھی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کلمہ توحید میں یہ 3 کلمے شامل ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یعنی قرب بتا رہا ہے اللہ قرب بتا رہا ہے۔ جب حضرت آدم اس دنیا میں آ گئے اور توبہ کے لیے کہہ رہے تھے پروردگار معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، تو اب لکھنے والوں نے لکھا، اور بہت عظیم ترین اہل سنت کے حوالوں سے یہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک بار حضرت آدم نے رفع راسہ الی السماء، حضرت آدم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا پروردگار بحق محمد، پروردگار تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بار اللہ نے کہا، پلٹ کر آدم سے پوچھا ومن محمد، کون محمد، جانتے بھی ہو کون محمد؟ تو حضرت آدم نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ پروردگار جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں بلند ہوا، میں متحرک ہوا، اور جب میں متحرک ہوا تو میں نے عرش کے دائیں طرف، میں نے عرش کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، رفع راسی الی عرشک فاذا فیہ مکتوب، میں نے اپنا عرش، اپنا سر تیرے عرش کی طرف بلند کیا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جانا کہ یہ محمد کوئی اتنا عظیم ہے کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملحق رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، یعنی 3 کلمے، اور کلمے کی پہچان ہی یہ ہے کہ تینوں میں کوئی قدر مشترک بھی ہو، کوئی قدر مشترک بھی ہو، تو یہ تینوں کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ان میں تینوں میں صفت بھی مشترک ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ ان تینوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ علی ولی اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ نقطے کی بات ہی یہ ہے کہ تینوں میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے محمد کے نام کو اور علی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ متصل رکھا ہوا ہے۔
اور یہاں پر اللہ نے یہ بات اشارتاً ارشاد فرما دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ نزدیک ہے، محمد و علی میرے قرب کی منزل پر ہے، میرے قریب ہیں۔ اور اب یہ دیکھو کہ ہم بھی تمہارے قریب ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیے آیت قرآنی جو میں نے سرنامے میں آپ کے حوالے کی ہے، توجہ ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں میں، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، دیکھیے قرب کو سمجھیں، اور یہیں سے میں واپس اس منزل پر آؤں گا جہاں سے آپ کو لے کے یہاں سے میں مڑا ہوں۔ قرب کو سمجھیں کہ یہ قرب کیا ہے اور اس قرب کی کیا اہمیت ہے اور کیا وقت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ہیں میرے ساتھ سارے کے سارے، آپ کو پتا ہے میری تقاریر کا جو موضوع ہوا کرتا ہے اور جو میری تقاریر کا سانچہ ہوتا ہے اس میں توحید کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور توحید ولایت توحید سے میں ولایت امامت تک آتا ہوں، آپ کو پتا ہے نا، تو آپ سنتے چلے جائیے اور میرا ساتھ دیتے جائیں۔ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی جواب دیا جائے، اور اب اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب بھی میرے بارے میں پوچھنا، جب بھی میرے بارے میں پوچھنا تو اپنے جیسوں سے نہ پوچھنا، جب بھی پوچھنا تو مصطفیٰ سے پوچھنا جسے میں نے منتخب کیا ہے، اپنے جیسوں سے نہ پوچھ لینا، اور جب بھی پوچھا جائے تو مصطفیٰ سے پوچھا جائے۔ تو اے میرے حبیب، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان کو جواب دیجئے گا۔ کیا جواب دیجئے گا؟ اب دیکھیے میں آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا آپ خود اپنے بارے میں جانتے، آپ میرے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ آپ میرا تعارف کرائیں گے تو ناقص تعارف ہوگا، میں آپ کا تعارف کراؤں گا تو ناقص تعارف ہوگا، آپ اپنا تعارف خود کرائیں گے تو کامل تعارف ہوگا، میں اپنا تعارف خود کراؤں گا تو کامل تعارف ہوگا۔ اب اللہ اپنا تعارف خود کرانے جا رہا ہے تو کتنا کامل تعارف ہوگا، کیا عظیم صفت بیان کر رہا ہوگا، کیا عظیم جواب دے رہا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو دیکھیے کتنا عظیم جواب آنے جا رہا ہے۔ جب اللہ خود اپنے بارے میں بتائے تو کتنا عظیم جواب ہوگا، کتنی عظیم صفت ہوگی، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا، اور اس مرتبے کو اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کوئی آدمی بھی خاموش نہ رہے، اس لیے کہ اللہ کا جواب آ رہا ہے، اور اللہ جب جواب دے تو اس سے بڑا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر ہے تو اس کا جواب بھی اکبر ہوگا، اللہ اعلیٰ ہے تو اس کا جواب بھی اعلیٰ ہوگا، اللہ عظیم ہے تو اس کا جواب بھی عظیم ہوگا، اللہ واحد ہے تو اس کا جواب بھی یکتا ہی ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ تو لیجئے جواب سنیے، اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، کون ہوں، میری صفت کیا ہے، تو آپ کہیے گا، ان سب سے کہیے گا میں تم سب کے قریب ہوں۔ سلامت رہیں، میں نے کہا تھا نا اللہ اپنا خود تعارف کرا رہا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہیے گا میں تم سب کے قریب ہوں، یعنی اللہ سب کے قریب ہے، سب سے بڑی صفت اس کی یہ ہے کہ میں سب کے قریب ہوں۔ بات تو آپ تک پہنچ گئی نا، تو بات تو یہی ہے کہ جب عام انسانوں کے قریب ہے تو مصطفیٰ کے کتنا قریب ہوگا، مرتضیٰ کے کتنا قریب ہوگا۔ جب ہم جیسے گناہگار انسانوں کے قریب ہے تو ان کے کتنا قریب ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیے گا میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ ایک یہ بات ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اور ایک یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معبود بندے کے قریب ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ معبود کے کتنے قریب ہے۔ تو جو جتنا قرب کی منزل پر ہوگا، جو جتنا قرب کی منزل پر ہوگا، جملہ دے دوں آپ کی اجازت ہے، جو جتنا قرب کی منزل پر ہوگا اس میں اتنے ہی صفات منتقل ہوں گے۔ جو جتنا قریب آ جائے گا اس میں اتنے ہی صفات منتقل ہوں گے۔ یہ جو ابھی بھی سہیل شاہ صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیے ایک دوسرے سے، ابھی کہا نا انہوں نے کہ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیے اور ممبر سے قریب آ جائیے۔ تو ممبر سے کیوں قریب آ جائیے؟ اس لیے کہ ذکر علی کا ممبر ہے،
جو جتنا ذکر سے قریب آتا جائے گا اس میں اتنی محبت علی منتقل ہوتی جائے گی. تو جو جتنا قریب آتا ہے اس میں صفات منتقل ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ذرا قریب ہو کے بیٹھیے, بلا فصل ہو کے بیٹھیے, اس لیے کہ شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں نا جسم سے شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں. مقناطیسی دائرہ ہر جسم کے ارد گرد بنا ہوتا ہے. نہ معلوم کس کے دل میں محبت علی کم ہو اور برابر والے میں زیادہ ہو, تو وہ منتقل ہوتی جائے گی. توجہ فرمائی. تو جو جتنے قریب ہوتا ہے اتنا اس میں صحبت کا اثر آتا ہے, اتنا اس میں وجود کا اثر آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں, ذرا تم بھی تو ہمارے قریب آ جاؤ. تو جو جتنا قریب ہوتا جائے گا, جتنا قریب ہوتا جائے گا, وہ اتنے صفات کا حامل ہوتا چلا جائے گا, اتنا صفات کا حامل ہوتا چلا جائے گا. اب ہم کیا اور ہمارا قرب خدا کیا, ہم تو اللہ کو نہ مسجد میں محسوس کرتے ہیں نہ اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں. جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اس کا قرب محسوس نہیں کرتے. ہم کیا اور ہمارا قرب خدا کیا, ہم کیا اور ہمارا وہ احساس قرب خدا کیا. کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہے, کاش کے جملہ پہنچ جائے, اللہ کے اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے کہا یہ میرے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ میری ولایت کا اثر ان میں پہنچ گیا ہے. میں بھی ولی ہوں, نبی بھی ولی, علی بھی ولی. جیتے رہے, سلامت رہے. کہا یہ میرے اتنے قریب ہیں کہ میری ولایت کا اثر ان میں منتقل ہو گیا. بڑے نئے زاویے سے میں نے آپ کے حوالے جملہ کیا, یہ میرے اتنے قریب ہیں کہ میری ولایت کا اثر ان میں منتقل ہو گیا. میں بھی ولی تو یہ دونوں بھی ولی, میں بھی ولی یہ دونوں بھی ولی. اب ان سے کہیے بندوں سے کہ ہم تمہارے قریب ہیں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. جب یہ مجھے پکارتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں, جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ تو سچا ہے, اللہ تو صادق ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو صادق الاقرار ہے, صادق القول ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں, کوئی ہے ایسا کان کہ جس نے اللہ کی صدا سنی ہو دعا کے جواب؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موضوع آپ کے پاس پہنچ رہا ہے؟ نہیں تو ابھی میں موضوع تبدیل کر دوں اگر آپ چاہیں تو. 2-4 جملے ہیں اور اس کے بعد مصائب آپ کے حوالے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. کہا کہ تم جب دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں, دعا کا جواب دیتا ہوں. کس کے پاس اللہ کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی ہے ایسا کان کہ جس کے پاس اللہ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا اللہ کی آواز آ جائے تو کوئی دنیا میں رہتا نہیں ہے. اللہ کی آواز آ گئی تو بھائی چلو, یعنی اس کا مطلب ہے بلاوا آ گیا. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آواز آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آواز دیتا ہے, جواب دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی جواب میں الفاظ کہتا ہے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے, بس اس کا جواب یہی ہے. ہم نے کہا کون سی دعا مانگتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں اولاد دے دے, وہ اولاد دیتا. ہم دعا مانگتے ہیں بارش برسا دے, وہ بارش برساتا. ہم دعا مانگتے ہیں ہمارا رزق بڑھا دے, وہ رزق بڑھاتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں پانی دے دے, وہ پانی دیتا. ہم دعا مانگتے ہیں شفا دے دے, وہ شفا دیتا ہے. میں کہا اچھا آپ کو بڑا زام ہے کہ آپ اولاد مانگتے ہیں تو وہ اولاد دے دیتا ہے, آپ شفا مانگتے ہیں وہ شفا دے دیتا ہے, آپ بارش مانگتے ہیں وہ بارش دے دیتا ہے, آپ رزق مانگتے ہیں وہ رزق دے دیتا ہے. آپ کو بڑا زام ہے. یہ رزق, یہ بارش, یہ اولاد, یہ شفا تو ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے, یہ تو غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے, یہ تو ان تک بھی پہنچ رہا ہے. ان کی بھی اولاد ہو رہی ہے, ان کو بھی رزق مل رہا ہے, ان کی بھی بارش برس رہی ہے, ان کو بھی شفا مل رہی ہے بیماری سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی جواب جا رہا نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک اس کی عطا ہے عمومی اور ایک اس کی عطا ہے خصوصی, اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بڑی آسانی سن رہے ہیں آپ بھائی. ایک عطا اس کی عمومی ہے, ایک نگاہ اس کی عمومی ہے جو سب پر ڈالتا ہے, اور ایک نگاہ اس کی خصوصی ہے جو خصوصی بندوں پہ ڈالتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
رحمان کا مطلب یہ ہے، آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پڑھے پڑھائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھے سمجھائے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یاد دلا رہا ہوں۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ کو بھی رزق دے اور فرعون کو بھی رزق دے۔ اور رحیم کا مطلب خصوصی رزق جو صرف موسیٰ تک پہنچے۔ رحیم ہے مومنین کے لیے، رحمان ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو اب ایک خصوصی نگاہ چاہیے، ایک خصوصی عطا چاہیے کہ اس کا جواب آ جائے۔ اس کا جواب آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب آتا ہے، لیکن جواب آ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے، توجہ ہے، جواب آ نہیں رہا۔ ایک جواب وہ ہے جو سب کو دے رہا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں تک بھی پہنچ رہا ہے، لیکن جو وہ بات کہہ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، تو جواب ہر کسی کو نہیں آتا، لیکن جواب آتا ہے۔ تو جواب آتا ہے تو کس کو آتا ہے؟ ذرا اس ہستی کو تلاش کیا جائے، ذرا ان دو ہاتھوں کو تلاش کیا جائے، ذرا اس لہجے کو تلاش کیا جائے، ذرا ان صاحب الفاظ کو تلاش کیا جائے کہ کہاں جواب آتا ہے اور اس کا جواب پہنچتا کس تک ہے اور اس کا جواب کب منتقل ہوتا ہے۔ ایک بار معلوم ہوا کہ کیسے اس کا جواب آتا ہے اور کہاں اس کا جواب آتا ہے اور کب اس کا جواب آتا ہے اور کس کو اس کا جواب آتا ہے اور کس وقت اس کا جواب آتا ہے اور کب وہ بولتا ہے اور کب وہ جواب دینے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ایک بار علامہ ہموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا، عالم اہل سنت نے لکھا، اور روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عالم اہل سنت نے علامہ ہموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا کہ جیسے ہی جسد آدم میں روح پھونکی گئی، آدم متحرک ہوئے، آدم بیٹھ گئے، آدم نے عرش کے دائیں طرف دیکھا، وہاں 5 انوار تھے جو عرش کو منور کیے ہوئے تھے۔ ایک بار حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار، تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق خلق کر دی ہے؟ تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کر دیا ہے؟ ایک بار اللہ نے آواز دی، ہاں ہم نے تم سے پہلے ان 5 کو خلق کیا ہے، هؤلاء الخمسة الذين من ذريتك، ہاں آدم ان 5 کو ہم نے تم سے پہلے خلق کیا ہے۔ کہا پروردگار ذرا ان کا تعارف کرا دے، یہ کون ہے؟ آواز آئی، میں محمود ہوں، یہ احمد ہیں، میں علی اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ اب جیسے ہی تعارف کرایا تو فوراً دوسرا جملہ کہا، هؤلاء الخمسة الذين من ذريتك، اے آدم یہ 5 ہیں اور تمہاری ذریت میں ہوں گے، تمہاری اولاد میں ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حضرت آدم فخر و ناز کی منزل پر آ گئے ہوں گے کہ یہ اتنے عظیم، یہ اتنے اعلیٰ جنہوں نے عرش کو منور کیا ہوا ہے، جو مجھ سے بھی پہلے ہیں، یہ میری اولاد میں ہوں گے۔ حضرت آدم جیسے ہی فخر و ناز کی منزل پر آئے، فوراً قدرت نے دوسرا جملہ کہا، وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے آدم زیادہ فخر نہ کرنا، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا۔ اب ہے وہ منزل جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ اس کا جواب آتا ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو اس کا جواب کب آتا ہے، کس کو آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ ایک بار حضرت آدم سے، تمام انسانوں کے باپ سے، اس جملے کو محفوظ کریں، تمام انسانوں کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے، ابو البشر سے اللہ کہہ رہا ہے، انسانوں کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے، ملا کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے، تمام انسانوں کے باپ سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ اس قضیے کو حل کر رہا ہے، اس عقدے کو حل کر رہا ہے کہ کس تک میرا جواب پہنچتا ہے، کیسے دعا مانگی جائے۔ ایک بار فوراً کہا، یا آدم وَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ توسل، اے آدم جب بھی تمہیں مجھ سے کوئی دعا مانگنا ہو تو ان کے وسیلے سے مانگنا۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ۔ دل کے بواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا جب بھی مجھ سے کوئی حاجت ہو، کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے تھوڑی، سب انسانوں کے باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے۔ تو جب باپ کے لیے وسیلہ واجب ہے، جب باپ کے لیے وسیلہ واجب ہے تو کیا اولاد کے لیے وسیلہ واجب نہیں ہے؟ کہا جب بھی تمہیں مجھ سے کوئی دعا مانگنا ہو، کوئی حاجت ہو، تو ان کے وسیلے سے مانگنا،
اس کا مطلب ہے جواب اس کا آتا ہے اس وقت. پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے. جواب دعا میں اس کا اس وقت آتا ہے جب ہاتھ اٹھائے جائے اور کہا جائے پروردگار بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. اس وقت اس کا جواب آتا ہے کہ جب اس کو وسیلوں کے ذریعے سے پکارا جائے, جب اس کو ان کے قریبی بندوں کے ذریعے سے پکارا جائے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں کہ میرے قرب کا اثر ان میں آیا. جملہ بڑا تھا, آپ نے یقیناً اس کو چھوٹا سمجھا ہے. میرے قرب کا اثر ان میں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ تو قریب آ جائیں اور قرب کا اثر ہو, اور کوئی بندہ معبود کے قریب جائے؟ کیا تھک گئے شاید آپ؟ ختم کر دیتا ہوں بات. کوئی عبد معبود کے قریب جائے تو اس پر کیسے اثر نہیں آئے گا؟ اور اللہ نے خود کہہ دیا, ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں ولی ہوں, میرے قرب کا اثر یہ ہو گیا کہ ولایت ان تک آ گئی. محمد بھی ولی اور علی بھی ولی. میں ولی کائنات, تو یہ دونوں کہاں کے ولی ہیں؟ بھائی بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں, میں نے اسی لیے کہا میں ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا ہوں, وقت ہے تھوڑا سا میرے پاس آج. میں ولی کائنات ہوں, تو یہ دونوں کہاں کے ولی ہیں؟ کیا یہ دونوں صرف اپنے گھر کے ولی ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ان کو اپنے گھر کا ولی سمجھتے ہو تو ان میں ایک کو تو میں نے اپنے گھر میں اتارا ہے. ذرا سی آواز ٹھیک کرو بھائی, آواز بڑھاؤ جیسے پہلے تھی. توجہ فرمائی آپ نے کہ بھائی اگر تم انہیں گھر کا ولی سمجھتے ہو تو انہیں میں نے اپنے گھر میں اتارا, اور میرا گھر مرکز کائنات ہے, اور وہ گھر ہے جہاں تم آ کے طواف کر رہے ہوتے ہو, جہاں تم آ کے طواف کرتے ہو. تو اگر میں ولی کائنات ہوں تو یہ کہاں کے ولی ہیں؟ یہ بھی ہر اس جگہ کے ولی, جہاں جہاں کا میں ولی. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ, میں نے ٹھہر کے کہا تو آپ بھی ٹھہر گئے. جہاں جہاں کی میری ولایت وہاں وہاں ان کی ولایت. فرق صرف یہ ہے کہ میری ولایت ذاتی ہے, ان کو میں نے ولایت عطا کی ہے. بڑا جملہ تھا, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. اللہ کہہ رہا ہے فرق یہ ہے ان کی اور میری ولایت میں, کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میری ولایت ذاتی ہے, مجھے کسی نے ولی بنایا نہیں ہے, خدا کے لیے سمجھیں, اور میں نے ولایت ان کو عطا کی ہے. باقی جیسے میری ولایت ویسے ان کی ولایت. تو بھائی ولی کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے تین اطاعتیں ہیں, تین اطاعتیں. اچھا, کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا شریک قرار دیا. تین 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 آیتوں میں تین تین نفوس موجود ہیں, تین تین ذوات موجود ہیں. مثلا میں آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. تین لفظ یاد رکھیے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیں. اب یہاں درود پڑھنے کے معاملے میں اللہ تنہا نہیں ہے. درود والے معاملے میں اللہ تنہا نہیں ہے, اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں اور مومنین بھی شامل ہیں. ہو گئے تین. اللہ نے اپنے کو درود والے معاملے میں لا شریک نہ رکھا, ملائکہ کو بھی شریک کیا اور مومنین سے کہا تم بھی شریک ہو جاؤ. اب جو درود پڑھ رہا ہے مومنین میں وہ اللہ کے کام میں شریک ہے یا نہیں؟ جیتے رہیں, سلامت رہیں آپ, جیسے آپ نے سنا ہے. اب مومنین میں سے جو بھی درود پڑھ رہا ہے, مسلمانوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس لیے کہ آیت میں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم درود پڑھو. تو اب مومنین میں جہاں بھی کوئی درود پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے کار درود میں شریک ہے, شامل ہو گیا. تو اب یہاں پہ اللہ تنہا نہیں ہے, ملائکہ بھی شامل ہیں اور مومنین بھی شامل ہیں. ہو گئی تین, اللہ, ملائکہ, مومنین. اب ایک اور آیت لے لیجئے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت میں بھی اللہ تنہا نہیں ہے,
اس میں اللہ نے رسول کو بھی شامل کیا اور اولی الامر کو بھی شامل کیا، یہاں پر بھی 3 ہو گئے۔ تو اولی الامر اطاعت والے کام میں اللہ کا شریک ہے، رسول بھی اطاعت میں اللہ کا شریک ہے۔ تو یہ رسول اور اولی الامر خود شریک نہیں ہو گئے بڑھ کے، خدا کے لیے سمجھیں ان معاملات۔ رسول اور اولی الامر خود بڑھ کے اللہ کے کام میں شریک نہیں ہو گئے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے شریک ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مصطفیٰ کی بھی اطاعت ہوگی اور میرے ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت ہوگی۔ 3 ہو گئے 3۔ اب ایک اور آیت لے لیجئے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی ان سے کہیے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور جیسے رسول دیکھ رہا ہے ویسے امام بھی دیکھ رہا ہے۔ ہو گئے 3۔ یعنی دیکھنے والے عمل میں بھی اللہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا رسول بھی شامل ہے، جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جملہ قریب ہو کے کہہ دوں آپ سے کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بولیے ہاں یا نہیں؟ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت رسول بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس وقت اس دور کا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم 3 نگاہوں میں ہیں، بلکہ ایک ہی نگاہ میں تینوں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنی آنکھ سے تو دیکھتا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ کو اس نے اپنی آنکھ کہا ہوا ہے۔ سلامت رہے آپ۔ تو اب یہاں پر بھی 3 ہو گئے، یعنی اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ہر دور کا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ مومنین سے مراد ہر دور کا امام، ٹھیک ہے؟ 3 یہ ہو گئے۔ اب ایک اور آیت لے لیجئے جو چل رہی ہے آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس ولایت میں میں تنہا نہیں ہوں، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ تو اب 3 ولایتیں ہیں اور 3 اطاعتیں ہیں، 3 ولایتیں 3 اطاعتیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر جو تم میں ہے، اللہ بھی تو ہم میں ہے۔ چپ ہو گئے آپ؟ بھائی میں نے ابھی کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ بھی تو ہم میں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا اس رسول کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ حالانکہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ تم میں ہوں، خدا کے لیے سمجھے۔ اولی الامر کے لیے کہہ رہا ہے تم میں ہے، یعنی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی تمام محنتیں، اپنی تمام معرفتیں، اپنی تمام طاقتیں، اپنی تمام قوتیں، اپنا تمام روحانی سفر اس بات پر خرچ کرو کہ تم اولی الامر تک پہنچ جاؤ۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اولی الامر تک پہنچ جاؤ، اولی الامر کو تلاش کرو، اور جب تم اولی الامر تک تلاش کر لو اور اولی الامر تک پہنچ جاؤ تو تمہارا سفر ختم ہو جائے گا۔ پھر اولی الامر کی قوت شروع ہوگی، وہ تمہیں رسول تک پہنچائے گا، اور جب تم رسول تک پہنچ جاؤ گے تو رسول اور اولی الامر کا کام ختم ہو جائے گا، پھر رسول تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ تو تمہارا کام اولی الامر تک پہنچنا ہے، تمہاری رسائی اولی الامر تک ہے۔ یہی میرا موضوع ہے، اس کو سمجھیں۔ تمہاری رسائی اولی الامر تک ہے، اس لیے کہ اولی الامر تمہارے اندر ہے، اور اولی الامر وہ ہے کہ جسے میں نے ولایت دی ہے۔ اولی الامر وہ ہے جسے میں نے ولایت دی ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو اولی الامر علی ہے اور علی اولی الامر ہے، ٹھیک ہے؟ ہر دور کا علی اس دور کا اولی الامر ہے۔ اپنے دور میں حسن اولی الامر، اپنے دور میں حسین اولی الامر، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دور کا ولی حسن، اپنے دور کا ولی حسین۔ ہر دور کا امام اپنے دور کا ولی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے دور کا ولی ہے علی، وہ ولایت جو اللہ نے عطا کی ہے، اور اولی الامر بھی ہے علی۔ تو ہمارا مقصد ہے اس اولی الامر سے جو ہمارے درمیان میں ہے، یعنی اس ولی سے جو ہمارے درمیان ہے، اور وہ تیسری ولایت ہے جسے ولی کہتے ہیں۔ اور ولی کا مطلب کیا ہے؟ جسے علی کہتے ہیں۔ اور ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، ولی کا مطلب ہوتا ہے گارجین،
آسانی سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے گا، اور میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے، گارجین، سرپرست۔ اب یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے گھر کے سرپرست ہیں؟ باپ ہے نا، گھر کا سرپرست ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ایک زوجہ ہے، 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک زوجہ ہے، 4 بچے اور ایک باپ ہے۔ زوجہ اور بچوں کی تمام ذمہ داری اس سرپرست پر ہے کہ جو باپ ہے، یعنی گھر کا ولی گھر کا سرپرست ہوتا ہے۔ اب گھر کے جتنے افراد کو جتنی ضرورتیں ہیں وہ ولی سے کہیں گے، بابا ہمیں یونیفارم چاہیے، بابا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، بابا ہمیں پیاس لگ رہی ہے، بابا ہمیں اسکول میں داخلہ دلا دو، بابا ہمیں یہ کام، بابا ہمیں یہ کام۔ یعنی جتنے اس کے زیر سرپرستی افراد ہیں ان کی تمام ضرورتیں اپنے ولی سے ملحق ہیں۔ جو بھی ہے وہ اپنے ولی اپنے سرپرست سے کہے گا کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے۔ میں تو حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ میں یہاں جملہ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ جب تمہارے چھوٹے سے گھر کا ایک سرپرست ہے اور جتنے افراد وہاں رہ رہے ہیں ان کی ضرورت اس سرپرست سے ہوتی ہے، تو سرپرست کائنات کا ہے علی۔ اگر ہم علی سے اولاد مانگ رہے ہیں، علی سے رزق مانگ رہے ہیں، علی سے شفا مانگ رہے ہیں، دنیا کو پریشانی کیا ہے؟ دنیا کو پریشانی کیا ہے؟ 1400 برس سے عالم اسلام سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سرپرست ہے اسی سے تو مانگیں گے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، بھائی جو سرپرست ہے اسی سے مانگیں گے۔ سرپرست ہے اولی الامر، اور اولی الامر ہے ولی، اور ولی کا مطلب گارجین۔ تو ہماری جو بھی سرپرست ہو، ہماری جو بھی ضرورت ہوگی وہ اپنے سرپرست سے مانگ رہے ہیں، اور پھر ترا یہ ہے کہ وہ دے بھی رہا ہے، اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک نسل مانگ کے جاتی ہے، دوسری نسل پھر کھڑی ہوتی ہے۔ پتا ہے کہ ہمارا سرپرست یہی ہے، ہمارا پالنہار یہی ہے، ہمارا ولی یہی ہے۔ تو توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ میرے قرب میں ہے، یہ میرے قریب ہے، اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب، آئے ہاں کاش کے جملہ پہنچ جائے، اتنے قریب۔ میں اور آپ قریب ہیں نا، لیکن یہ فاصلہ ناپا جا سکتا۔ سب سے آگے جو صاحب بیٹھے ہیں ان کے 2 میٹر کے قریب ہوں میں، یہ فاصلہ ناپا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ بھائی جیتے رہیں، سلامت رہیں، جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، اتنے قریب ہیں کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ اور پھر میں نے یہیں پر اشرا پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ ولی ہے اللہ، اور وہ ولی ہے قاب قوسین پر، اور جو قاب قوسین پر ولی اللہ جیسا ولی ہے تو اس کا مطلب ہے قاب قوسین لازمان ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے ولایت بھی لازمان ہوتی ہے۔ تو جو بھی ولی ہوگا وہ لازمان ہی ہوگا۔ جملہ میں کہہ چکا ہوں، جس کی سمجھ میں آ گیا، جس کی نہیں آیا وہ جا کے سمجھ لے، گھر جا کے سمجھ لیجئے گا میں نے کیا کہا ہے۔ ولایت ہمیشہ معراج پر ہی رہتی ہے، اور قاب قوسین مقام خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے قاب قوسین لازمان ہے۔ جو وہاں پہنچ جائے وہ لازمان، پھر اس میں زمانے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب ماضی میں علی کو تلاش نہ کرنا، علی حال ہی حال ہے۔ اسی لیے کہا جو ہم میں سے مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں، ہم میں سے جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ہم میں سے جو مرتا ہے، اس لیے کہ سب کے سب محمد ہے۔ ایک محمد کی جگہ دوسرا، دوسرے کی جگہ تیسرا، یعنی محمد سے دنیا خالی نہیں رہتی، محمد سے دنیا خالی نہیں رہتی۔ تو محمد بھی ولی اور علی بھی ولی، اور ہیں چونکہ ولی کائنات، اللہ چونکہ ولی کائنات ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ بھی ولی کائنات ہے۔ جیسے اللہ پوری دنیا کو یک نگاہ دیکھ رہا ہے، ویسے ہی رسول و علی بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ صرف ظاہری طور پر تھوڑی دیکھ رہا ہے، انسان کے باطن تک کو جانتا ہے، انسان کی نیتوں تک کو جانتا ہے۔ علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے تھے، شام سے ایک شخص آ گیا، کوفے والوں کا لباس پہن کے آیا، بھیس بدل کر آیا، علی سے سوال پوچھنے آیا تھا۔ علی نے کہا سلونی
اس نے کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھو. وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے ایک بار جملہ کہا یا علی میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ کا چاہنے والا ہوں. علی نے فوراً دیکھ کر مسکرا کر کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں نگاہ ولایت, اس کو کہتے ہیں نگاہ ولی, کہ صرف ظاہر پر ہی نہ ہو بلکہ باطن تک نگاہ اتر جائے, پہچان لے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے, کون کس نیت سے آ رہا ہے. تو یہ نگاہ رکی نہیں ہے, یہ نگاہ چل رہی ہے. علی تک پہنچی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین. حسین بھی جانتے ہیں کون کس نیت سے آ رہا ہے, اور آج تک دربار حسین میں جو بھی آتا ہے باذن حسین آتا ہے, باذن حسین آتا ہے. حسین نعرے استغاثہ بلند کر رہے تھے. حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا, تو حسین کو معلوم تھا کون کون جواب دینے والا ہے. حسین نگاہ الہی رکھتے تھے, حسین کو معلوم تھا کون جواب دے گا اور کون میرے اس نعرہ استغاثہ کا مذاق اڑائے گا. حسین کے اس نعرے پر کچھ لوگ ہنسے بھی تھے, لیکن سب سے پہلے جس نے نعرے کا جواب دیا وہ 6 مہینے کا علی اصغر تھا, کہ اس نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا. اور ایک بار حسین پلٹ کے آئے ہیں تو زینب نے یہی کہا کہ بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا تھا. حسین نے یہی کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ علی اصغر کا مقصد کیا ہے, بچہ پیاسا ہے تو صرف یہی بچہ تھوڑی پیاسا تھا میرے عزیزوں. سکینہ نے یہی تو کہا, یہیں پر میں نے 10 سفر کو جملہ کہا تھا کہ سکینہ نے کہانی سناتے سناتے یہی تو کہا تھا کہ میرا چچا مجھ سے محبت کرتا تھا, میرا بابا مجھ سے محبت کرتا تھا. ایک روز لوگ آ گئے سکینہ کی کہانی سننے, لیکن سکینہ نہ آئی. سکینہ زندان شام میں دروازے پہ نہ آئی تو بیویوں نے, شام کی عورتوں نے رو رو کر یہی کہا سکینہ آج ہم اپنے بچوں کو لائے ہیں, کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو زنجیر کی چھنکار کی آواز آئی. ایک قیدی در زندان پہ آ کر کہتا ہے جو بچی روز کہانی سناتی تھی وہ ظالم کے تماچے سہ سہ کر چلی گئی, وہ ظالم کے تماچے سہ سہ کر چلی گئی. اجرکم علی اللہ. 18 سفر آ گئی. اب معلوم ہوا کہ حسین سکینہ کو کیوں لائے تھے. یہ سکینہ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ بچی نے قید خانے میں جان دے کر اپنی پھوپھیوں کو رہائی دلوا دی, اپنی پھوپھیوں کو رہائی دلوا دی. سکینہ کا جانا اہل حرم کا رہائی کا پروانہ بن گیا. لیکن سید سجاد سے پوچھ لینا کہ بہن کو دفنایا کیسے تھا, بہن کو دفنایا کیسے تھا. غسالہ کو بھیجا گیا. غسالہ ایک بار چیخ چیخ کر کہنے لگی اے قیدیوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کیا سنا آپ نے؟ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ زینب نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں تھی. کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بچی کا پورا جسم نیلا ہوا ہے, پورے جسم پر زخموں کے نشان ہیں اور کرتا جسم سے چپکا ہوا ہے. زینب نے چیخ کر کہا ارے کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک بچی کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ بچی کا پورا جسم نیلا ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے, بس 2 ہی جملے کہنے کے قابل رہ گیا. سجاد نے کیسے دفنایا ہے یہ 24 برس کے بھائی سے پوچھو کہ کس طرح بہن کو دفنایا ہے. سجاد نے بہن کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا, بہن کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا. سکینہ کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی, سکینہ کے قدم بھی ڈھلکے ہوئے تھے. سجاد نے ایک بار سکینہ کی میت اٹھائی تو کربلا کا رخ کر کے کہا چچا عباس آؤ اپنی پیاسی بھتیجی کو دفنانے میں میری مدد کرو. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. ہاں میرے عزیزوں 18 سفر آ گئی, اہل حرم کو رہائی کا پروانہ مل گیا. جیسے ہی سکینہ کی تدفین ہوئی چاروں طرف سے یزید کے قصر کو گھیرا گیا اور لوگوں نے, شام کے لوگوں نے کہا اب یہ وقت آ گیا کہ بچی قید خانے میں مر گئی, ابھی بھی کیا اہل حرم کو رہا نہ کرے گا. رہائی کا پروانہ ملا, رہائی کا پروانہ ملا. ادھر سے سید سجاد کو بلایا گیا. سید سجاد دربار میں آئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سننا. دربار میں آئے تو
حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا، کہا اس قیدی کی زنجیریں کاٹ دے، اس قیدی کی ہتھکڑیاں کاٹ دے۔ جیسے ہی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹنے کی نوبت آئی تو جیسے ہی دیکھا کہ گوشت اتر چکا تھا، یہ ہتھکڑیاں ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی، ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی، ہتھکڑیوں کو جدا کیا گیا۔ اب سن لینا جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، جیسے ہی حداد آگے بڑھا، سنتے ہو نا توقع خاردار، توقع خاردار سنتے ہو، جیسے ہی توقع خاردار سجاد کی گردن سے جدا ہوا، سب نے دیکھا گردن میں سوراخ ہوئے تھے، ان سوراخوں سے تازہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ ماتم کرو ماتم، ان سوراخوں سے تازہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اسی عالم میں سجاد پھوپھی کے پاس واپس آئے، پھوپھی آگے بڑھی، سجاد کو سینے سے لگا لیا، کہا پھوپھی اماں رہائی کا عزم مل گیا ہے، یہ بتائیے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ بہن بھائی کو جی کھول کے رو نہ سکی، یہ بہن بھائی کو جی کھول کے رو نہ سکی، پہلے میں بھائی کا فرش ادا بچھاؤں گی۔ زینب نے 7 دن ماتم کیا ہے، ختم کر دی میں نے تقریر۔ 7واں دن آ گیا، ہماریاں آ کے لگنا شروع ہوئی، ہماریوں پہ کالے پردے ڈال دیے گئے۔ زینب نے کہا کالے پردے ڈالو اس لیے کہ یہ بہن سوگوار ہے، بھائی کے سوگوار ہے۔ ایک بار زینب نے سب کو سوار کرایا، ام کلثوم آؤ سوار ہو جاؤ، ایک ایک بی بی سوار ہو رہی تھی۔ دیکھا ام رباب نظر نہیں آ رہی، ارے میں نے ختم کر دی تقریر، دیکھا ام رباب نظر نہیں آ رہی، کہا سجاد ام رباب کہاں ہے، بھابھی کہاں ہے؟ کچھ عورتیں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا اے بنت علی ابھی ہم قید خانے کی طرف سے آ رہے ہیں، وہاں ایک بی بی کو دروازے پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، دیکھا ام رباب قید خانے کے دروازے کی جالیوں سے لپٹی ہوئی، اور ایک بار زینب نے کہا اے ام رباب چلو کربلا جا رہے ہیں۔ ام رباب نے کہا میں کیسے جاؤں، میری بچی تنہا ہے، میری سکینہ تنہا ہے۔ زینب نے ام رباب کو سینے سے لگایا، وعدہ کیا اے بھابھی میں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک سکینہ کے ساتھ رہوں گی۔ آخری جملہ تقریر کا، زینب بھی ہماری پر سوار ہوئی، تمام شام کی عورتیں رخصت کرنے آئی ہوئی تھی۔ زینب نے ہماری کا پردہ ہٹایا، ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے شام کی عورتوں خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، ہماری ایک امانت قید خانے میں رہ گئی ہے۔ اس بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، ارے ہو سکے تو شام کو آنا، قبر سکینہ پر ایک چراغ جلا دینا۔ سکینہ اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ ماتم حسین۔